اصلاح ذات البین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں ایسا عمل جو نماز سے بھی افضل، جو روزے سے بھی افضل، جو زکوٰۃ سے بھی افضل، ان میں فرمایا اصلاح ذات البین، 3 چیزیں اس میں داخل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے معاشرے کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے، میں نے مسجد کے اندر کیسے رہنا ہے، میں نے دکان کے اندر کیسے رہنا ہے، اگر میں خریدار ہوں تو میں نے کس طریقے سے جا کر چیز خریدنی ہے، اگر میں بیچنے والا ہوں تو میں نے کس طریقے سے اپنے گاہک کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اگر میں رشتہ کرنے جاتا ہوں تو میں نے کس طریقے سے دوسروں سے معاملہ کرنا ہے، اگر کسی کی بیٹی میرے گھر آتی ہے اس کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ ایک ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ میں پابند ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا، قرآن کا، حدیث کا، میں آزاد نہیں ہوں، میں نے پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اصلاح ذات البین میں 3 چیزیں، پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے کیسے جینا ہے، میں نے کیسے جینا ہے، میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مجھ سے کوئی پریشان نہ ہو، مجھ سے کسی کا مالی نقصان نہ ہو، مجھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، مجھ سے کوئی بندہ تنگ نہ ہو، مجھ سے کوئی آدمی پریشان نہ ہو۔ میں نے اس طریقے سے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ لوگ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایک نہیں 20 واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ ایک یہودی نے اپنا مکان سیل پر لگایا کسی زمانے کے اندر، اس زمانے کے اندر اس نے اپنی مکان کی قیمت 2000 دینار مانگی۔ لوگ آئے خریدنے والے، انہوں نے کہا اتنے کا مکان نہیں ہے، تیرا مکان زیادہ سے زیادہ 1000 کی قیمت کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا مجھے بھی پتا ہے کہ میرے مکان کی قیمت 1000 سے زیادہ نہیں، 1000 میں اپنے مکان کا لے رہا ہوں، 1000 اس بات کا لیتا ہوں کہ میرا پڑوسی مسلمان ہے۔ اگر تو اس مکان کو خرید کر اس میں آئے گا تو اسے ساری زندگی تکلیف نہیں پہنچے گی، تیری رات بھی امن کے ساتھ گزرے گی، تیرا دن بھی امن کے ساتھ گزرے گا، اس لیے کہ میرا پڑوسی جو ہے یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے۔ مسلمان ایسے ہوتے تھے کہ میرا پڑوسی، اس پڑوسی کا، یہ مسلمان پڑوسی ہے، اس لیے میں اپنے مکان کی قیمت زیادہ مانگتا ہوں۔ ایک نہیں 20 واقعات ایسے کتابوں میں ملتے ہیں۔ مسلمان ایسے تھے۔ کس کی نظر لگ گئی ہمیں؟ ہم نے کون سی چیز کو مقصد بنا لیا؟ کن چیزوں کے پیچھے چل پڑے کہ آج جہاں مسلمان جا کر بستا ہے لوگ اپنا محلہ چھوڑ کر دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں؟ ہمارے کردار اتنے گندے کیوں ہو گئے؟ ہم لوگوں کے لیے مصیبت کیوں بن گئے؟ ہم لوگوں کے لیے لوگوں کی تکلیفوں کا سبب کیوں بن گئے؟ ہم سانپ اور بچھو بن کر کیوں جینے والے بن گئے؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دند تنگ، ترا کہ میسر شبد ای مقام کے بعد و ستانس خلافست و جنگ۔ ارے مسلمان تو وہ ہوتا تھا جو دشمنوں کو بھی نقصان نہ پہنچائے، جس سے دشمن بھی محفوظ رہتے تھے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تجھ سے تیری بیوی محفوظ نہیں رہی، تجھ سے تیرے بچے محفوظ نہ رہے، تجھ سے تیرا پڑوسی محفوظ نہ رہا، تجھ سے تیرے رشتہ دار محفوظ نہ رہے؟ ہر بندہ ہم سے تنگ کیوں ہے؟ کون سی زندگی ہم نے اختیار کر لی؟ ہم کس کے پیچھے چل پڑے؟ کیا دنیا اتنی بڑی تھی جو ہم نے اپنے سر پر مسلط کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا؟ اللہ کو پیچھے چھوڑا، رسول کو پیچھے چھوڑا، سارے اصولوں کو پیچھے چھوڑا، سارے قاعدے قوانین کو کہ کیا دنیا اتنی بڑی تھی؟ اتنی بڑی نہیں تھی جتنی ہم نے بنا لی ہے۔ اتنا بڑا ہوا نہیں تھا دنیا، یہ پڑی رہے گی یہیں کی یہیں۔ 3 چیزیں اصلاح ذات البین، دوبارہ پھر اس بات کو سامنے رکھیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے اندر اتنی طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے کہ جب تک اس زمین پر ادنا سے ادنا اور معمولی سے معمولی نیکی ہوگی، اللہ سورج کو باقی رکھیں گے، اللہ چاند کو باقی رکھیں گے، اللہ ستاروں کو باقی رکھیں گے، اللہ 7 آسمانوں کو باقی رکھیں گے، اللہ 7 زمینوں کو باقی رکھیں گے، پہاڑوں کو قائم رکھیں گے، دریاؤں کو چلاتے رہیں گے، بارشوں کو برساتے رہیں گے، زمین سے گلے اگتے رہیں گے، دنیا کا نظام چلتا رہے گا جب تک نیکی ہوگی۔ جس دن زمین چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے خالی ہو گئی، اسی دن اللہ پاک نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دینا ہے اور زمین آسمان کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ اللہ نے سارا منظر بیان کیا ہے۔ جب ہم سورج کو توڑ کر نیچے پھینک دیں گے، چاند کو توڑ دیں گے، زمین کو پھاڑ دیں گے، پہاڑوں کو اکھیڑ دیں گے، سمندروں میں آگ لگا دیں گے، ساری انسانیت کو ختم کر دیں گے۔ کب؟ جب دنیا کے اندر نیکی ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا کا نظام نیکیوں کی وجہ سے چلتا ہے۔
کوئی سائنسدان یہ نہ سمجھے کہ میری سائنس کی وجہ سے چل رہا ہے، کوئی سیاستدان یہ نہ سمجھے کہ میری سیاست کی وجہ سے چلتا ہے، کوئی مزدور یہ نہ سمجھے کہ میری مزدوری کی محنت کی وجہ سے چلتا ہے، کوئی کاشتکار یہ نہ سمجھے کہ میری محنت کی وجہ سے غلے اگتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری وجہ سے دنیا چلتی ہے۔ دنیا چلتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے چلتی ہے۔ جس دن ختم ہوگی اللہ ختم کر دیں گے۔ جب چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے تو بڑی نیکیوں کے اندر کتنی طاقت ہوگی، اس کو ہم نے نہ کبھی سوچا ہے نہ کبھی تصور کیا ہے۔ کتنے فتنے رکے ہوئے ہیں ہم نہیں جانتے۔